دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ، عمل علیحدہ، حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل۔ اب آئیے تیسری شرط، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر دو خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے، بہت شدت سے وہ کام کرنا۔ میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا، اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھ رہا وہی تو کہے گا نا۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ، دونوں ترجمے ہو گئے۔ یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے۔ دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی، اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت، ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی۔ اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے۔ اٹس اے فزیکل فینومینن۔ نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، share it with others۔ شرافت، مروت۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہوگا۔ اور ایک تیسری بات ہے حمیت، غیرت۔ میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک طویل عرصے تک اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو، جیسے سدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی۔ اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے، یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے۔ جبرائیل ہے
اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ تو اس بستی کو. اب جواب سنیے. قال فقال، حضور فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو، اور اگر جان نہیں ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا، یہ تو کم سے کم ہوگا نا. لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے. ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں پر. یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ.